اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام حاضرین و کرام صدر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سارنی یت مبارک دہس پہ مبارک باد پیش کران اللہ تعالیٰ کرین یہ محفل یہ سون یون یہ سون سمن قبول بیمار کی مد نظر عزیز تمو ہیوک نی کلام تہ پرت کہین یہند شفا یابی خاطر بیش میں عزیز برادر سید احمد رضوی تہ بیمار یہند شفا یابی خاطر بی بیمار ہسپتالن مز لا علاج بیمار تہند شفا یابی خاطر پرو باواز بلند اخ صلوات حق شو سپدان سین پیر مرشد میر شمس الدین عراقی علیہ رحمہ ہندس روحس پہ پرو اخ آواز بلند صلوات علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانے گرا میں فدائے بنو میں علی چول مک سمندر یہ دعویٰ کائنات میں صرف اکی کورمت سہ گو سون مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انشاءاللہ اگر بہ تہندین ذہنن تان ووتس یہ خونی جگر یہ دیزیو نہ ضائع گژھنہ چول مک سمندر چول مک سمندر دبستان حیدر چول مک سمندر دبستان حیدر سلونی 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 چھفر مان حیدر چول مک سمندر دبستان حیدر چول مک سمندر دبستان حیدر تھی ونو مے سے چول مک سمندر دبستان بائٹ پہم کو چول مک سمندر دبستان سلونی سلونی چھو فرمان حیدر گموت ہر دو عالم معطر معطر گموت گموت ہر دو عالم معطر معطر گموت ہر دو عالم معطر معطر چھٹا چھٹا کیا چھ خوشبو گلستان حیدر سلونی سلونی چھ فرمان حیدر بیٹھ باؤں سلون چھ فرمان حیدر سلونی سلونی زبانن ژھرر بی چھتنگی خیالن زبانن ژھرر بی چھتنگی خیالن زبانن ژھرر بی چھتنگی خیالن
سمیا ذات لفظن اندر شان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر سلونی چھو چھو علمک سمندر دبستان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا گژھان یام برپا چھُ طوفان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر سلونی چھو سلونی چھو فرمان حیدر چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا بہادر ژال ونان بہادر تم سمجھی تران چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا چھیران مرحب ژےٚ ژال کتیا گژھان یام برپا چھُ طوفان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر چھو علمک سمندر دبستان حیدر چھو علمک سمندر دبستان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر زبان چانی میسم گواہ چانی لول زبان چانی میسم گواہ چانی لول زبان چانی میسم گواہ چانی لول سو ژھیٚن تہِ روزی ثنا خان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر سلونی چھو چھو علمک سمندر دبستان حیدر چھو علمک سمندر دبستان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر خدایا مےٚ شوٗبِم یِہوٚے تاج برسر خدایا مےٚ شوٗبِم یِہوٚے تاج برسر خدایا مےٚ شوٗبِم یِہوٚے تاج برسر مےٚ گنٛزرُم غلامان حیدر مےٚ گنٛزرُم غلامان حیدر سلونی چھو فرمان حیدر خدایا مےٚ شوٗبِم یِہوٚے تاج برسر خدایا مےٚ شوٗبِم یِہوٚے تاج برسر مےٚ گنٛزرُم
غلامان حیدر سلونی سلونی چو فرمان ہے سلونی سلونی چو فرمان حیدر سلونی سلونی چو فرمان حیدر ز شہباز پر چھن مگر غم چھوئی کیا ز شہباز پر چھن مگر غم چھوئی کیا ز شہباز پر چھن مگر غم چھوئی کیا تھپ چھئی برابر بدامان حیدر سلونی سلونی چو فرمان حیدر سلونی سلونی چو المک سمندر دبستان حیدر آواز بلند پر آخ صلوات جزاک اللہ مقبول صاحب جزاک اللہ حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے حیدر کی محبت میں اس عشق میں جو ڈوبے اس عشق میں جو ڈوبے اس عشق میں جو ڈوبے سرباز ابھرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے یہ در ہے ولایت کا عصمت کا طہارت کا اس در پہ سلامی کو اس در پہ سلامی کو جبریل اترتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہیں سولی پہ چڑھا دو یا ٹکڑے یہ بدل کر دو سولی پہ چڑھا دو یا ٹکڑے یہ بدل کر دو اس نام علی پر ہم اس نام کب مرنے سے ڈرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہیں فرمان نبی ہے یہ حیدر سے وفا کرنا فرمان نبی ہے یہ حیدر سے وفا کرنا اصلاً جو منافق ہے اصلاً جو منافق ہے وعدوں سے مکرتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے مرتے ہے دھوم یہ خیبر میں آتے ہیں علی مولا لو مرحب حارس کے لو مرحب حارس کے اب چہرے اترتے ہیں حیدر کی محبت میں
حیدر کی محبت میں ہم بیدار ذہن جن کا کردار علی سا ہو، محشر میں وہ پل پر سے، محشر میں وہ پل پر سے بے خوف گزرتے ہیں، حیدر کی محبت میں ہم جیتے ہیں حیدر کی محبت میں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں. آواز بلند سلوات. یم ٲسۍ برادر منتظر مقبوٗل صٲب. اَسہِ چھِ اکھ پریزنٹیشن تیار کٔرمٕژ، تَمہِ پتہٕ چلاوٕنۍ یہِ ناو تِمے یِمو أسۍ یہِ ناو چلاوٕنۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ ڈاکٹر مشتاق حیدر صٲب، تہٕ بہٕ چھُس ییٚتنس تۄہہِ اِجازت ہٮ۪وان. اور محمد وآل محمد صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بمناسبت ولادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جشن ساقی کوثر کہ اس سال کی اس نشست میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آپ سبھی حاضرین کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سال سے یہ جشن مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر منایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے ان نوجوانوں کی یہ سعیت جمیلہ قبول فرمائے. البتہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے شاید آج وہ وقت کا تقاضا ہے کہ شعراء کرام کو مدعو کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ زمانہ اس زمانے سے بالکل مختلف ہے جب ہم تہ خانوں میں بیٹھ کر فضائل و مناقب و مصائب اہل بیت دہراتے تھے. ہم لوگ تہ خانوں سے نکل کر جب مرکزی دھارے میں آ گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں پوری دنیا کے ساتھ جوڑا ہے. جب بھی کمیونیکیشن یا ترسیل کی راہیں واہ ہوتی ہے تو ٹریفک جو ہوتا ہے، آمد و رفت، یہ رفت یا آمد ہی نہیں بلکہ یہ آمد و رفت ہوتا ہے. کچھ چیزیں یہاں سے وسیلہ ترسیل کے اس پار چلی جاتی ہے، کچھ چیزیں وہاں سے اس طرف کو آتی ہیں. ہمارے ان نوجوانوں نے جس شاندار طریقے سے آج کے اس جشن مرتضوی کا اہتمام کیا ہے، یہ قابل سراہنا ہے. لیکن اس سے سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے والے لوگ، اب یہ سوشل میڈیا ایک ایسی کھڑکی ہے کہ پوری دنیا اس کھڑکی سے ہمارے اندر کے ان محافل و مجالس کو دیکھتی ہے. کہیں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ شیعان علی، شیعان حیدر کرار جو کشمیر میں رہتے ہیں، وہ آج جشن ولادت مولا علی کے تئیں بیدار ہوئے ہیں. یا حق بات یہ ہے کہ یہ تمام عاشقان اہل بیت، دوستی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ دوست کی خوشی میں خوشی منائی جائے اور دوست کے غم میں مغموم ہو. ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے اس کا پورا انتظام و التزام رکھا تھا. ہمارے یہاں محبت اہل بیت کی شمع ہمارے مراثی کے مصنفین نے کئی سو سال سے روشن رکھی ہے. لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ دور جدید میں جب ہمارے نوجوان دیگر ذرائع اظہار سے مانوس ہو رہے ہیں کہ ہم روایت پسند رہ کر روایت سے ہی جڑے رہیں، بلکہ زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم جدید جو بھی وسیلہ ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کریں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے یہاں جن کا امام زندہ ہے،
کہ ہم نئے زمانے کے آنے والے دور کے تقاضوں کے لیے جہاں امام کے نائبین اجتہاد سے کام لیتے ہیں وہیں ان نائبین کی انگلی امام زمانہ خود تھامتے ہیں. سب سے تمام جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر ہے. یا تو انہی میں ایک شامل ہے یا ان سے الگ ایک پیغمبر ہے, وہ ہماری عقل ہے. اگر ہم تعصب کی اینک کو ایک طرف رکھ کر عقل سے بھی کام لیں تو ہمیں عقل خود ہی سمجھاتی ہے کہ کون سی چیز کسی خاص جذبے کے اظہار کے شایع ہے یا نہیں. جناب غضنفر شہباز صاحب آج کے مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے. ہمارے مہمان خصوصی جناب سید عباس جوہر, جناب مدہوش بالہامی صاحب ہیں. جناب سید عباس جوہر صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں, یہاں پر بنفس نفیس موجود ہے. جناب مدہوش بالہامی صاحب کی آمد متوقع ہے کہ وہ آ جائیں انشاءاللہ. مراثی کے علاوہ شاعری کے ذریعے عقیدت کا اظہار کرنا اگرچہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے, لیکن مشاعروں کی روایت ہمارے یہاں اتنی پختہ نہیں تھی یا نہیں بھی تھی. اب غضنفر شہباز صاحب اور دیگر ہمارے یہاں اس علاقے میں دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی الگ الگ طرح کے مسائل رہے ہوں گے. تو آج سے تقریباً 30 سال پہلے میں تو اس کارواں میں معمولی سا ادنا سا ایک خادم تھا. تو ہم اسی وجہ سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کارواں کا علم ہم نے اٹھایا تھا یہ صحیح راستے پر رہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس مشاعرے سے یہاں 1-2 نشستیں ہو گئی ہیں, میں ان کا کسی صورت میں گواہ نہیں ہوں, اور اس سے پہلے جو پریزنٹیشن دی گئی مجھے نہیں معلوم ہے کس کنٹیکسٹ میں دی گئی. مجھے اس کا کوئی کنٹیکسٹ, اس کا کوئی سیاق معلوم نہیں. البتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ہمارے علماء کرام نے ہمارے ان نوجوانوں کے جشن منانے کے طریقہ کار کو ہدف تنقید بنایا ہے. علماء کرام چونکہ ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دینی اثاثہ ہے اس کا تحفظ اور پھر اس کی تبلیغ و تشہیر کے لیے بہتر ذرائع کیا ہو سکتے ہیں. میں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میں بسط خلوص ہمارے علماء کرام اور دانشور حضرات جو ہیں ان سے ملتمس ہوں, آپ نے یہ جذبہ, یہ جوش دیکھا, ضرورت ہے اس جذبے اور جوش کو ایک بہتر راستہ دینے کی. علامہ نے کہا ہے اپنی نظم بزم انجم میں, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جب ایک نیا آئین آتا ہے, جب ایک نیا زمانہ آتا ہے, اگر ہم لوگ اسی پرانے پر اڑے رہے تو زندگی کی یہ منزل بڑی مشکل ہو جاتی ہے. علامہ آگے فرماتے ہیں اس بارے میں, یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا, قومیں کچل گئی ہے اس کی روا روی میں. زندگی کا کارواں بہت تیزی سے چل رہا ہے. اگر ہم اس نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے جوانوں کے احساسات کو ایک راہ سامنے لانے کے لیے ایک راہ نہ سجائیں تو زمانہ کہاں ہمارا انتظار کرے گا. لیکن میں بسط خلوص اپنے ان جو بھی منتظمین ہیں ان میں سے تقریباً سبھی میرے شاگرد رہ چکے ہیں اور میں جناب غضنفر شہباز صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں.
تو یہ استاد اور طالب علمی کا جو یہ سلسلہ ہے، اس لیے ذرا سا حق کے ساتھ میں ان سے عرض کر رہا ہوں، ضرورت ہے کہ ہم انڈیجینیس سٹائل جو ہو سکتا ہے اس مٹی کے اندر، اس مٹی سے جو پیدا ہو سکتا ہے ہمارے مزاج کے مطابق جشن کا طریقہ، ہم اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ کسی جگہ کا کوئی طریقہ تب تک غلط نہیں ہے جب تک کہ وہاں کے علماء اور دانشور اس کو غلط نہ کہیں۔ کسی بھی طریقے کو میں یہاں پر اس کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، البتہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم مولا علی کے دیوانوں کی تعریف کرتے ہیں تو سخی شہباز لال قلندر کا نعرہ دیتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے سندھ میں محبت اہل بیت کی ایسی قندیل جلا رکھی ہے کہ کئی صدیوں سے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے اس قربانی کو سراہتے ہوئے اپنی زبان، اپنے ادب، اپنی ثقافت میں درجہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں اسی محبت کی قندیل حضرت میر سید علی ہمدانی نے جلائی ہے، یا حضرت میر شمس الدین عراقی نے جلائی ہے۔ ہمارے خانوادہ جو علماء کا ہے، آغا صاحب کا خانوادہ، ان کے بزرگوں نے یہ قندیل جلائی ہے۔ ہمارے انصاری صاحب کے خانوادے کے بزرگوں نے یہ قندیل جلائی ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں موجود سادات اور علم دوستوں نے یہ قندیل جلائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جس طرح سخی شہباز لال قلندر کا نعرہ سندھ والے دیتے ہیں، ہم بھی اپنے ان محسنوں کے نعرے دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہماری یہ زمین بانج نہیں تھی۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے، یہ شاعر کی قلم سے کاغذ پر جب اترتی ہے، لیکن یہ سوچ شاعر کی نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑے دانشور حضرات کہتے ہیں اس کے پیچھے صدیوں کی سوچ ہوتی ہے، جسے ہم اجتماعی شعور کہتے ہیں۔ یعنی 300-400 سال تک لوگوں نے جو سوچا، موقع ملتے ہی کسی ایک باصلاحیت شخص کے قلم سے وہ سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعری اور ادب کا جو کاپی رائٹ ہوتا ہے، یہ 20 سال کا ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر پوری قوم کا اثاثہ بنتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، کوشش کریں، لیکن نعرہ حیدری جو ہے وہ کسی ملک و قوم کے ثقافت کا نہیں بلکہ شیعوں کی پہچان کا نعرہ ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر نعرہ ایک لگائیے، اس کے بعد مشاعرے کی کارروائی شروع کریں گے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ چند باتیں یتن یم بزرگ بہت تمن پتہ، تمن ون ضرورت کہین کی سو مختلف ذرائعوں پہ، چونکہ تہ مے یہ ذمہ داری تھومت یتن بہت یہ برہ کن واتناون مختلف ذرائعوں پہ، وت اوتر پہ لگاتار کی لوگ یہ کت ونان کہ کیا اس صحیح وتہ پہ، یم آس تھی تناظرس مز کی کت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر منعقد کیے جا رہے اس جشن کی آخری نشست، یعنی مشاعرہ یا مناقب کی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ چراغ ذکر علی ہو رہا ہے اب روشن۔ جب کوئی بڑا شخص آتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ذکر علی ہوگا کہ چراغ ذکر علی ہو رہا ہے اب روشن، سماعتوں سے یہ کہہ دو کہ باندھ لے احرام، سماعتوں سے یہ کہہ دو۔ چھوٹے بچوں کے لیے یعنی کان یا جو ہمارے اندر سننے کی طاقت ہے، تو ہم اپنی سننے کی طاقت ہماری جو ہے اب احترام باندھے کھڑی ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات مقدس اسلام کی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
عظیم ترین ذات ہے، جن کے کمالات و فضائل نہ صرف قرآن پاک میں موجود ہے بلکہ احادیث کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شان میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے شعراء کرام انشاءاللہ ان باتوں کو سامنے لائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی جب کبھی کوئی سائنسدان مولا علی علیہ السلام کے کلام کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خلا کی وسعتوں میں جو راز پنہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ان سے واقف تھے، تو وہ اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ جب کبھی میتھمیٹیشن مولا علی علیہ السلام کے حساب و کتاب والے فیصلوں کو دیکھتا ہے تو اش کرتا ہے کہ مولا اس شعبے میں بھی یکتا تھے۔ اور جب شاعر حضرات مولا علی علیہ السلام کی شان دیکھتے ہیں، کسی شاعر کو جب مولا علی علیہ السلام کی بہادری حیران و پریشان کرتی ہے تو نذیر باقری کی طرح کہتا ہے کہ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر قوت حیدر کے ساتھ، انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام کی پر اسرار شخصیت کو جب فرحت کاظمی نے دیکھا اور پھر کعبے میں ان کا آنا اور بتوں کا وہاں سے جانا دیکھا تو کہا فرحت کاظمی نے کہ حرم کے مقدر کا چمکا ستارہ، حرم کے مقدر کا چمکا ستارہ، وہ نور علی ہو گیا جلوہ آرا، چلاؤ کفر کعبے سے کہہ کر بتوں سے، چلا کفر کعبے سے کہہ کر بتوں سے، نہیں یہاں گزر اب ہمارا تمہارا۔ تو علامہ اقبال جیسا مفکر جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل و کمال کو دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ اس کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک خوبصورت سا اظہار دیکھیے کہ وہ اس دور میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، مولا علی علیہ السلام نے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو اس صورت میں جو ہے یوں کہیے کہ قبول اسلام، ہمارے برادران کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ معصوم جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور ابتدا سے ہی مومن و مسلمان، کہ کیا اس بارے میں عشق را سرمائے ایمان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمائے ایمان علی۔ تو یوں دیکھیے کہ ہر شاعر نے اپنے حساب سے مولا علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سبھی جو ہے آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میں آپ اور شعراء کے درمیان رہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے جس جگہ پر بٹھایا گیا ہے اس شخص کو اینکر کہتے ہیں، اور اینکر وہ ہوتا ہے جو ناؤ کو کنارے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ ابھی شاعروں اور شاعری کے درمیان جو میں اینکر ہوں، ابھی مجھے ایک گانٹھ پختہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سنیے کہ حسنین اکبر کی ربائی، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی۔ خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی، ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی، ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی۔ اور خدائے سخن حضرت میر ببر علی انیس کا انداز ذرا سا الگ، وہ علی حق نے جسے عرش سے بیجی شمشیر، وہ علی حق نے جسے عرش سے بیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر،
وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی۔ آپ سبھی کو ولادت مولائے کائنات مبارک ہو۔ میرے پاس شعراء کرام کی فہرست اب اتنی دیر میں آ گئی ہے، تو پہلا شاعر اس فہرست میں پہلا نام، یعنی جسے سب سے پہلے سعادت حاصل ہوگی کہ وہ چونکہ سید ہے، خانواد اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ای سعادت بزور بازو نیست، جناب سید مہدی موسوی صاحب۔ ہمارے نوجوان شاعر، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز ہوگا، اور میری باتیں اب اس کے بعد بڑی مختصر ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بکر بالکل مختصراً کیا اشعار عرض۔ ہدی محمد و آل محمد صلوات۔ از مقصد گفتار علی ولی اللہ، از مقصد گفتار علی ولی اللہ، ورد لب حبدار علی ولی اللہ، از مقصد گفتار علی ولی اللہ، ورد لب حبدار علی ولی اللہ، ورد لب حبدار علی ولی اللہ۔ گژھ کیازِ بہٕ غمگیٖن تہٕ رٹہٕ تھار دلس منٛز، گژھ کیازِ بہٕ غمگیٖن تہٕ رٹہٕ تھار دلس منٛز، دۄہ رات مےٚ چھُم حیدرے قرار دلس منٛز۔ گژھ کیازِ بہٕ غمگیٖن تہٕ رٹہٕ تھار دلس منٛز، دۄہ رات مےٚ چھُم حیدرے قرار دلس منٛز۔ صدرس مےٚ دِیم تار علی ولی اللہ، صدرس مےٚ دِیم تار علی ولی اللہ، از مقصد گفتار علی ولی اللہ۔ گٲریوٗن یعنی آلو کٔرِمون، گٲریوٗن علی مولا تہٕ ژٲریوٗن منافق، گٲریوٗن علی مولا تہٕ ژٲریوٗن منافق، از نشترے حُبے علی مٲریوٗن منافق۔ گٲریوٗن علی مولا تہٕ ژٲریوٗن منافق، از نشترے حُب مٲریوٗن منافق، تس بوٗزتھی لگہِ لار علی ولی اللہ، تس بوٗزتھی لگہِ گٲریوٗن علی مولا تہٕ ژٲریوٗن منافق، از نشترے حُبے علی مٲریوٗن منافق، تس بوٗزتھی لگہِ لار علی ولی اللہ۔ کیُتھ راز چھُ در عشقِ شہنشاہ ولایت، کیُتھ راز چھُ در عشقِ شہنشاہ ولایت، خاندان لبے یار چھُ ہنگامِ شہادت۔ کیُتھ راز چھُ در عشقِ شہنشاہ ولایت، خاندان لبے یار چھُ ہنگامِ شہادت، ون می سمے تمار علی ولی اللہ، ون می سمے تمار علی ولی اللہ۔ کہ قرآن تہِ در اصل تذکر چھُ علی سُنٛد، قرآن تہِ در اصل تذکر چھُ علی سُنٛد، در خلوت و جلوت میں تصور چھُ علی سُنٛد، در خلوت و جلوت میں تصور چھُ علی سُنٛد، مہمس چھُ مےٚ غمخار علی ولی اللہ، مہمس چھُ مےٚ غمخار علی ولی اللہ۔ برروئے علی خشم چھُ در خندق و خیبر، برروئے علی خشم چھُ در خندق و خیبر، پر ہول غضبناک سما شور تہٕ محشر۔ برروئے علی خشم چھُ در خندق و خیبر، پر ہول غضبناک سما
شور تو محشر پر سرخ ذوالفقار علی ولی اللہ پر سرخ ذوالفقار علی ولی اللہ. کیا اشعار پر بہ اگر اجازت آسے ہدیہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اخ بلند ترین صلوات. وہ مرشد بھی ولی بھی اور قلندر بھی وہی ہوگا. وہ مرشد بھی ولی بھی اور قلندر بھی وہی ہوگا. وہ مرشد بھی ولی بھی اور قلندر بھی وہی ہوگا کہ جس مومن کا دل دیوانہ ہے مولا علی. کہ جس مومن کا دل دیوانہ ہے مولا علی ہو. وہ مرشد بھی قلندر بھی وہ مرشد بھی ولی بھی اور قلندر بھی وہی ہوگا کہ جس مومن کا دل دیوانہ ہے مولا علی ہوگا. کہ جس مومن کا دل دیوانہ ہے مولا علی ہوگا. اشارے سے علی نے ڈوبتے سورج کو پلٹایا. اشارے سے علی نے ڈوبتے سورج کو پلٹایا. کہا رب نے میرے حیدر جو تم چاہو وہی ہوگا. کہا رب نے میرے حیدر جو تم چاہو وہی ہوگا. بہت بڑ معذرت خواہ یم پتہ کن میں اشارہ دیوان کہ جائے کم تھوڑا تھوڑا اگر تھی مولا سندس لولس مز اخ حرکت کرو بے 10 نفر بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. کہا رب نے میرے حیدر جو تم چاہو وہی ہوگا. علی کو جو بھی سمجھے گا علی کو جو بھی سمجھے گا بشر وہ ہو نہیں سکتا. ارے علی کو جو بھی سمجھے گا بشر وہ ہو نہیں سکتا. وہ یا تو کبر